السلام علیکم۔ آج اپنا لیکچر جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ خاندانی تعلقات والے چیپٹر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کا ہم نے آدھا پورشن پڑھ لیا تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ کشمکش کی وجوہات جو فیملی میں ہوتی ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اس کی ریزنز ہم نے دیکھنی ہے کشمکش کی۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ افراد مطلب اس کشمکش میں مبتلا ہوں اور وہ ایسا بیہیو کریں، مطلب ان کا جو بیہیویئر ہے اس میں مخالفت ہو، دشمنی ہو، تو اس بیہیویئر کی وجہ سے آٹومیٹیکلی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، تو یعنی کنفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم اس کی جو ریزنز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کوئی بھی اپنے بارے میں دوسرے کو اپنے ماضی سے آگاہ کر دیتا ہو تو یہ سچویشن ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ایک فریق دوسرے سے کہے کہ میں آپ کو اپنے ماضی کی یہ بات بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں اور یہ کہ آپ پہ یہ ٹرسٹ کر رہی ہوں، لیکن جب دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، چاہے معمولی نوعیت کا جھگڑا ہو، اور اس جھگڑے کے دوران وہ اس راز کو استعمال کرے تانے کے طور پر، تو اس طرح جو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں کنفلکٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ جب کوئی بھی جھگڑا ہو آپس میں، اس کی وجہ جلد بھول جائے، دونوں لوگ بھول جائیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایک اور جھگڑا کھڑا ہو تو پچھلی باتوں کو سامنے لایا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ جو واقعات پیچھے گزر چکے ہیں جو کہ غیر اہم بھی تھے ان کو پھر دوبارہ رپیٹ کیا جائے، سامنے لایا جائے، تو اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس سے بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بجائے یہ کہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کو بھولنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب دونوں فریقین میں سے ایک فریق کسی وجہ سے پریشان ہو اور مطلب وہ غمگین ہو اور وہ اپنی اس چیز کو شیئر نہ کرنا چاہتا ہو، چھپانا چاہتا ہو، تو کوئی بھی غیر اہم بات جو ہے وہ جھگڑے کی وجہ بن سکتی ہے۔ یعنی ٹینشن اس کو اپنے کسی پرابلم کی وجہ سے ہے، لیکن چونکہ وہ ہڈن ہے، وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہا، وہ اس کو چھپا رہا ہے اپنی اس ٹینشن کو، تو وہ ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، وائف بھی ہو سکتی ہیں، تو کوئی بھی معمولی بات کو جھگڑے کی بنیاد بنا لی جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ریزن نہیں تھی وہ بات، لیکن اس کو جھگڑے کی بنیاد بنا لی جائے کیونکہ جو بیک گراؤنڈ میں ایک ٹینشن چل رہی ہے۔ تو یہ انتہائی فضول ہوتا ہے، فضول بنیاد ہوتی ہے جھگڑے کی، کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، بہت معمولی سی بات ہے وہ جھگڑے کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اگر کبھی اس پہ ڈسکشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ جو ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، ہسبینڈ وائف اگر یہ دیکھیں اختلافات ہیں، تو ان کی وجوہات انتہائی معمولی سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو عام طور پہ گھروں میں یہ 3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اب ان کے کچھ اسباب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو ہم انہیں 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ تینوں اسباب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متعلق بھی ہیں، ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اقدار کا اختلاف ہے، پھر اس کے بعد صورتحال کا دباؤ اور ذاتی ضروریات کی عدم تشفی۔ تو 1 بائی 1 ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اقدار کا اختلاف یعنی ویلیو ڈیفرنسز جو ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ ویلیو کہتے کسے ہیں، تو اہمیت ہوتا ہے، ویلیو کا مطلب اہمیت دینا ہوتا ہے، فوقیت دینا ہوتا ہے، تو وہ معیار جو فرد کے کردار کی رہنمائی کرے انہیں ہم اقدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک سٹینڈرڈ بنا لیتا ہے، ایک انسان ایک سٹینڈرڈ بنا لیتا ہے اور پھر وہ اس کو فالو کرتا ہے، اور اس کو فالو کرتے کرتے اس کا کردار اس معیار میں ڈھل جاتا ہے، تو اسے ہم اقدار کہتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس نے اس معیار کو، اس سٹینڈرڈ کو امپورٹنس دی، تو اپنی پرسنالٹی کو اس کے اندر اس کے حساب سے اس نے مولڈ کیا یا اس کے حساب سے اس نے چینج کیا، تو وہ معیار جو فرد کے کردار کی رہنمائی کرے اسے ہم اقدار کہتے ہیں۔ عام طور پر جو اقدار ہیں وہ نظریاتی اقدار ہیں، معاشی ہیں، جمالیاتی ہیں، سماجی، سیاسی اور مذہبی اقدار ہیں۔
تو ظاہر ہے ہم تو مسلمز ہیں، ہم تو مذہبی اقدار یا دینی اقدار کو سب سے پہلے امپورٹنس دیتے ہیں، وہی ہمارے نزدیک کسی بھی انسان کی پرسنالٹی بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو آپ کی بکس چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ فارنر بک سے ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو کانسیپٹس بھی وہی ہوتے ہیں، تو آپ دینی اقدار کو سب سے پہلے امپورٹنس دیں گے کیونکہ وہ کسی بھی فرد کی پرسنالٹی بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ مختلف اقدار کا جب ہم مختلف اقدار کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو وہ کسی بھی ازدواجی اختلاف کا باعث جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بنے۔ یہ مختلف لوگ مختلف اقدار کے کو فالو کر سکتے ہیں، تو یہ ریزن عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک فریق اپنے اقدار کو دوسرے فریق کی پسند پر ترجیح دے، اس کی ضرورت پر، اس کی پسندیدگی پر ترجیح دے، یعنی وہ سمجھے کہ میری ہی جو اقدار ہیں، یعنی وہ جس چیز کو اہم سمجھ رہا ہے وہی اہم ہے، دوسرے فریق کی پسند یا دوسرے فریق کی جو ضرورت ہے یا دوسرے فریق کی جو اقدار ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اقدار کے اختلاف کی صورت میں کیا ہے کہ بعض اوقات جو ان کی وجوہات پیدا ہوتی ہیں وہ غیر اہم ہوتی ہیں، بے معنی ہوتی ہیں۔ دراصل اس ریلیشن میں اہم بات وہی ہے کمپرومائز والی، کہ ہم دوسروں کو ٹائم دیں، دوسروں کی بات سننے کے لیے ٹائم نکالیں، اس کو اگر کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے خاموشی اختیار کی جائے، بعد میں وہ بات دوسرے فریق کو بھی بے معنی لگے گی کہ یہ تو بڑی بے معنی بات ہے جس پہ میں نے جھگڑا شروع کیا یا میں نے مسئلے کو بڑھایا۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو اہم سمجھتے ہیں تو ہمیں کمپرومائز کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا جو کہ غیر اہم باتیں ہیں۔ اچھا، اب وہی بات میں نے بتائی کہ اقدار لڑائی کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ جب ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں دوسرے بھی اس کو دیں، دوسروں کو مجبور کرنا یا اس کی جو پسند ہے اس پر اپنی اقدار کو ترجیح دینا، یہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ دوسری بات ہے صورتحال کا دباؤ، یعنی کوئی بھی سچویشن ہے اس کے جو سٹریس ہے وہ بنتا ہے جھگڑے کی بنیاد۔ یعنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں دولت سے متعلقہ جو معاملات ہوتے ہیں، بچوں سے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے متعلقہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ عموماً جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف معاملات میں جو ترجیحات ہیں وہ ان کا اختلاف بھی بہت اہم ہوتا ہے اس میں جھگڑے میں۔ جیسے اگر آپ کے نزدیک کوئی بات، ایک فریق کے نزدیک جو بات بہت اہم ہے دوسرا اس کو امپورٹنس نہ دے، ٹھیک ہے نا، تو جیسے ہسبینڈ وائف ہیں وہ جو اپنے فرصت کا جو ٹائم ہے وہ جس طرح گزارنا چاہتے ہیں، جو ان کی پرائیورٹی ہے وہ ایک کی مختلف ہو، ہسبینڈ کی مختلف ہو، وائف کی مختلف ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو گھر میں کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا اس پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، تو بعض اوقات بہت معمولی بے مقصد وجوہات بھی ان اختلافات کو بڑھا سکتی ہیں۔ اگر دونوں کی جو آپس میں ہلکی پھلکی باتیں ہیں، وجوہات ہیں، وہ اختلاف کا باعث بنے تو انہیں گفتگو سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو پیچھے گزر چکی ہے چیزیں، باتیں، انہیں بار بار کے ان کے جو پچھلے جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ مطلب اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے کہ پچھلے جھگڑوں کو، پچھلی باتوں کو سامنے لایا جائے بار بار، بلکہ ان کو ختم کر دیا جائے، جہاں پہ وہ چیز ختم ہوئی تھی وہیں پہ ختم کر دی جائے۔ ہر وقت کے لڑائی جھگڑے میں ان کو پچھلی باتوں کو بار بار گھسیٹنا جو ہوتا ہے وہ مسئلے کو ختم نہیں کرتا بلکہ مسئلے کو بڑھاتا ہے۔ تیسرا جو ہم اس میں سبب دیکھیں تو وہ ذاتی ضروریات کی عدم تشفی ہوتی ہے، جو پرسنل ان کی نیڈز ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو شادی کا جو ایک ریلیشن ہے اس کا مقصد اور بھی مقاصد ہیں، لیکن سب سے اہم جو مقصد ہوتا ہے وہ تکمیل ذات ہوتا ہے،
کہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے، آپ کو لگے ہماری پرسنالٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہماری شخصیت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو ذات کی تکمیل اس کا جو ہوتا ہے وہ ایک مین مقصد ہوتا ہے. جب شادی کے بعد یہ مقصد پورا نہ نظر آئے تو دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ پھر مطلب پہلے فریق کو اس کا قصوروار سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جب کسی کو شادی کے بعد اپنا یہ مقصد پورا نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے فریق کو اس کا جو ہے وہ قصوروار سمجھتا ہے. اس طرح پیدا ہونے والے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق اپنا جائزہ لیں اور جھگڑے کی یا اختلاف کی اصل وجہ جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کے عوامل کو سامنے رکھیں اور اظہار کریں. یعنی جو بھی ان کے ذہن میں باتیں چل رہی ہیں، جو بھی ان کو ٹینشنز ہیں، جو بھی وہ ان کو فیلنگز ہیں، ان کا وہ اظہار کریں اور اس سے پھر اختلافات دور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسباب تھے 3. اب نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ جھگڑا اور تناؤ اس کو دور کرنے کے لیے بنیادی اصول کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑے سمپل سے اصول ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو شکایت کا اظہار کرتے وقت ہمیں صرف موجودہ صورتحال کا تذکرہ کیا جائے، ہمیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، یہی بات میں بار بار بھی آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ کی بک میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ پچھلی چیزوں کو، پچھلی باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک دفعہ جھگڑا ہوا ہے تو جو پچھلے جھگڑے ہوئے تھے، پچھلے اختلافات ہوئے تھے، ان کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لینا، یہ مسئلے کو بڑھانے کا ایک سبب بنتا ہے اور یہ انتہائی درجے کی بیوقوفی ہوتی ہے. جہاں پہ جو جھگڑا ختم ہوا ہے اس کو آگے کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے، اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس کو بہت مائنر، بہت مطلب غیر جو ہے نا اہم سمجھنا چاہیے. تو جب شکایت کا کوئی بھی آپ اظہار کریں ایک دوسرے سے، دونوں فریق کریں، تو صرف موجودہ صورتحال کا تذکرہ کرنا چاہیے، پچھلی باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر کوئی شکایت ایک دوسرے سے کریں تو اس کے لیے جو کوئی صورت نکلتی ہے، اس شکایت کے حل کی کوئی صورت نکلتی ہے، وہ بھی سامنے رکھی جائے، وہ بھی بیان کی جائے، وہ بھی ایک دوسرے کو بتائی جائے، وہ ڈسکس نہ کی. پھر اس میں یہ کہ اپنے ساتھی کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ اس کے مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی شکایت کو سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ بھی بہت ہی بردباری سے، سمجھداری سے اس تک پہنچانا چاہیے. اس کو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھانا چاہیے. اچھا، اس میں دیکھیں جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اگلے بندے کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے، جب ہم اپنی ہی ذات کو، اپنی ہی بات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو ایک انسان نہیں سمجھتے، اس کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کی شخصیت کو اہم نہیں جان رہے ہوتے، تب مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جیسے ابھی اسی پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دوسروں کے ذریعے، ہم ایک ہی شکایت سن رہے ہیں، یعنی ایک فریق دوسرے کی شکایت سن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سنیں اور اس کو احساس دلائے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں. اور جو دوسرا فریق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بہت سمجھداری سے، تحمل سے اس تک پہنچائیں. پھر اپنے اندر تحمل پیدا کریں اور اپنے ساتھی کے جو احساسات ہیں ان کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ فراخی اور فیاضی کا مظاہرہ کریں. یعنی کمپرومائز کریں اور دوسروں کی فیلنگ کو امپورٹنس دیں اور اپنی پرسنالٹی کے اندر تحمل، بردباری پیدا کریں. بہت سے ایسے اختلافات ہوتے ہیں جن میں صحیح یا غلط صورتحال کی وضاحت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دونوں فریقین میں سے ایک فریق ہے اس کے پاس اس صورتحال کا کوئی بہتر حل بھی موجود ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کیا جائے اور جو بھی حل سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ ایک فریق نے پیش کیا ہے، دوسرے نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، اس کو فراخ دلی سے قبول کرنا چاہیے. جو صحیح بات ہے اس کو ہمیشہ فوراً قبول کرنا چاہیے. اس کے لیے اس کو قبول کرتے وقت اپنی انسلٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہم اس طرح بہت ڈاؤن ہو جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں. پھر طنز اور بد کلامی سے اجتناب کرنا چاہیے.
کہ مس بیہیو کیے جائے، اور دوسرے جو اپنا ساتھ جو دوسرے ساتھی ہے اس کی پرسنالٹی سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایسے ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں یہ فالٹس ہیں، یہ وجوہات ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس سے اگلا بندہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ تو غلط بات پہ اختلاف ہو، وہ صرف بات پہ اختلاف ہو، لیکن کسی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا اور اس پہ طنز کرنا، اس سے اختلاف کرنا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ جھگڑا جب پیدا ہو تو اس میں صرف موجودہ مسئلے کو سلجھائیں، وہی بات پرانی باتوں کو، پرانے مسئلوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے، ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بھی دونوں فریقین میں سے کوئی بولے تو وہ اپنے اصلی اور حقیقی خیالات کو سامنے لے کے آئے، جو اس کے ایکچول میں احساسات ہیں اس کا پہلے وہ جائزہ لے، اس کو دیکھے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں۔ تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور ان وجوہات کو، ان احساسات کو، ان خیالات کو جو ہے وہ اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس رشتے میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا۔ جب بھی جھگڑا ہو تو صلح کی صورت میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی فاتح اور دوسرا مفتون نہیں بن جاتا، بلکہ حقیقت میں یہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ صلح کی جائے۔ مگر جھگڑوں میں اگر تسلسل ہے، مسلسل جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو ایک مضبوط رشتہ ہے، قربت کا رشتہ ہے، یہ اس کے ختم ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے اگر مسلسل جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، اس رشتے میں دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ دوسروں کو اہمیت دیں، تبھی یہ رشتہ جو ہے وہ مضبوط طریقے سے قائم رہ سکتا ہے۔ ہمارا پھر اس میں اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اختلافات کو حل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ اس میں سلوشنز ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتفاق رائے ہو، یعنی جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو حل کرنے کی ایک صورت جو ہے وہ یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اتفاق رائے ہو، دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک بات پر متفق ہو جائیں تو جھگڑے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر اختلاف ہو تو اختلاف کی صورت میں مختلف جو ہیں خوبیاں ایک دوسرے کی اور خامیوں کا جائزہ لے کر کسی ایک حل پر متفق اگر ہو جائیں دونوں، تو پھر ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں اپنی اپنی رائے پر رہیں، اپنی اپنی رائے کو اہمیت دیں، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا بات اس میں سامنے آئی کہ دونوں فریقین کا ایک رائے پر متفق ہونا۔ دوسرا ہے کہ سمجھوتا کیا جائے، کمپرومائز کیا جائے، اور یعنی کچھ دو کی پالیسی ہونی چاہیے، اور دونوں فریقین کے نظریات کو حتمی فیصلے میں شامل کرنا چاہیے، یعنی دونوں کی رائے کو اہمیت دیا جائے، دونوں کے نظریات کو اہمیت دی جائے، اور جب ڈیسیژن لیا جائے تو ان کو دونوں کو شامل کیا جائے، تاکہ کسی ایک کو یہ احساس نہ ہو کہ میری بات کو اہمیت نہیں دی تھی، دوسرے کی بات کو اہمیت دی تھی۔ تو دونوں جب اس مسئلے کو حل کریں تو حتمی فیصلے میں اپنی اپنی رائے کو ضرور شامل کریں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ مراعات دی جائیں، یعنی اختلاف کی صورت میں اگر ایک فریق دوسرے کو کوئی سپیس دیتا ہے، اس کو کوئی امپورٹنس دے رہا ہے کسی بھی وے میں، تو معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ مطلب جب کوئی بھی اختلاف ہو یا کوئی کشمکش ہو، تناؤ ہو، تو ایک فریق کسی مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ اس فریق کے لیے اس مسئلے کو غیر اہم سمجھے، اور غیر اہم جب سمجھے گا تو پھر اس کو نظر انداز کر دے گا۔ اگر دونوں فریق ہی کسی مسئلے کو بہت اہمیت دیں گے تو اس طرح مسئلہ بڑھ جائے گا۔ اس کا بیسٹ وے کیا ہے کہ اگر ایک فریق کسی مسئلے کو جو پیدا ہوا ہے ان کے درمیان میں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دے، تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کو غیر اہم تصور کر کے نظر انداز کر دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی دونوں فریقین اگر کسی ایک حل پر متفق نہیں ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہونا چاہتا، تو اس صورتحال میں واحد حل کیا ہو جاتا ہے کہ دونوں فریق مسئلے سے لا تعلقی اختیار کر لیں، اس مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دیں کیونکہ کوئی بات بھی اتنی اہم نہیں ہوتی، ہم اسے اہم یا غیر اہم بنائیں تو وہ بات ہوتی ہے۔
تو اس نئی صورتحال سے مطابقت پیدا کر کے وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی جو دونوں کے درمیان جو بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے اس سے لا تعلق ہو جائیں، اسے غیر اہم تصور کریں۔ پھر آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو ان کی جو ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوگا، اور کہنا چاہیے کہ اس میں اتنی زیادہ مضبوطی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے ذریعے ہم یہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں پیدا، ایک دوسرے کے کو اپنے جذبات اور احساسات سے باخبر رکھ کر سکتے ہیں، جیسے بولنے سے، رونے سے، کچھ خاموشی اختیار کر کے، گہری نظر ڈالنا اور تحفے دینا ایک دوسرے کو۔ اس طرح سے ہم اپنے احساسات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ فیلنگز کے بغیر تو کوئی بھی شخص زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ جو احساسات ہیں یہ اگر ہم ایک دوسرے کو کنوے نہیں کرتے، اس کی ہم ترسیل نہیں کرتے، تو پھر شادی شدہ زندگی جو ہے وہ ایک المیہ بن جاتی ہے اور جھگڑوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کردار کو اور خیالات کو بہت زیادہ غلط طریقے سے سمجھنے لگ جاتے ہیں، جس سے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بہت زیادہ گمبھیر صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ابلاغ میں اگر رکاوٹیں ہیں، یعنی اگر افراد ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر رہے۔ مائیکل برگون کا کہنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کا ماضی، ان کے احساسات اور دوسروں سے وابستہ تعلقات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو مؤثر ابلاغ یعنی کمیونیکیشن میں رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس ریلیشن میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تضاد بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جامد جائزے یعنی فروزن ایویلویشن، یہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے، وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اور نظر انداز کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ کمیونیکیشن میں آخر رکاوٹیں پیدا کیوں ہوتی ہیں، تو وہ مختلف افراد جو کہ مختلف خاندانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، تو ان کو مطلب ان کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اور پھر اگر وہ ایکسپریس نہیں کر رہے تو پھر اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آگے جو ہے وہ انتخابی رکاوٹ ہے، یعنی جب فرد گفتگو میں صرف ان چیزوں کو اہمیت دے، ان الفاظ کو، ان خیالات کو، نظریات کو جو اس کے ذاتی خیالات سے مماثلت رکھتے ہوں، تو پھر یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ پھر ہم اس کو پھر انتخابی رکاوٹ کہتے ہیں۔ مثلاً اگر شوہر جو ہے وہ اپنی ساس کو پسند نہیں کرتا، اور جس وقت اس کی وائف جو ہے وہ اپنی مدر کی تعریفیں کر رہی ہو، اس وقت وہ اس کو اگنور کرے، اس کی بات سنے ہی نہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنی پسند کی بات کو اہمیت دی ہے۔ اس کے نزدیک چونکہ یہ بات غیر اہم ہے، اس لیے اس نے اپنی وائف کو اگنور کیا یا اس کی بات کو اگنور کیا۔ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی بھوک کی وجہ سے بھی فرد اپنے احساسات کی ترسیل نہیں کر سکتے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر جامد جائزے بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے ابلاغ میں رکاوٹوں کے، کہ جب ایک فریق غیر حقیقی مفروضوں سے چمٹا رہے، یعنی جن باتوں کا حقیقت سے اتنا تعلق ہی نہیں ہے، جو اس نے اپنے ذہن میں کچھ مفروضے بنا لیے ہیں، کچھ خیالات اس کے پیدا ہو گئے ہیں، انہی سے وہ چمٹا رہے۔ مثلاً اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو کمزور سمجھے، کم عقل سمجھے، نازک سمجھے، کیونکہ اس کو ٹریننگ ہی یہی ملی ہے، اس کو شروع سے یہی بتایا گیا ہے کہ جو وائفز ہوتی ہیں ان پہ ہمیشہ رول ہی کیا جاتا ہے، اور وہ کمزور ہوتی ہیں، کم عقل ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ اس کو فیلنگ ہوگی کہ اس کی مردانہ جو برتری ہے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ اور پھر ابلاغ میں رکاوٹ کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ابلاغ میں رکاوٹ کو پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اختلاف کے حل کی جو صورتیں تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ابلاغ میں تسلسل ہونا چاہیے، یہاں تک تو ہم نے دیکھا۔ پھر آگے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ابلاغ میں رکاوٹیں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر انسان مختلف ہے، اس لیے اس کو ایکسپریس کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو آگے نہیں پہنچاتا، تو اس ریلیشن میں
مضبوطی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمیشہ سلیکٹیو باتوں کو ہی سننا پسند کرتا ہے، اس دونوں میں سے ایک فریقین میں سے ایک فریق، جس کے اندر اس کی اپنی پسند کی باتیں ہوتی ہیں، صرف وہی باتیں سنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرا فریق ہے اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، تو وہ بھی پھر اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کرتا، اور یہ چیز جو ہے وہ اس رشتے کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پھر ہم نے نیکسٹ اس میں جو ریزن دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جب دونوں فریقین میں سے ایک فریق غیر حقیقی مفروضوں یا خیالات سے چمٹا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے متضاد رویہ، یعنی حقیقت کو حد سے زیادہ سادہ بنا دیا جائے۔ مثلاً اگر ایک خاتون یہ سمجھے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے وہی بہترین طریقہ ہے، اور اس کا شوہر اسے کسی اور طریقے سے بتا رہا ہو، سمجھا رہا ہو کہ اس طریقے سے آپ پرورش کریں تو بہتر ہے، تو چونکہ ہسبینڈ اور وائف کے نظریات میں مطابقت نہیں ہے، ایک اپنی بات پر اگر اڑ جائے گا، دوسرے کی دلیل نہیں سنے گا، دوسرے کی بات نہیں سنے گا، تو اس طرح سے یہ ایک متضاد رویہ بن جائے گا اور بہتری کے امکانات پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر یہ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جب نظر انداز کر دیا جاتا ہے ایک دوسرے کی باتوں کو، یعنی جب دونوں فریق خود کو الگ الگ سمجھیں، کہ ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوں لیکن ان کے دونوں کے بیان کرنے کے انداز مختلف ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صورتحال کے لیے ایک ہی حل دے رہے ہوں لیکن بات الفاظ کے چناؤ کی ہے، یعنی دونوں مختلف الفاظ کا استعمال کر رہے ہوں، تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ وہ بات دوسرا کر رہا ہے اس لیے ایک فریق اس کو اہمیت نہ دے، حالانکہ دونوں کی کا پوائنٹ آف ویو سیم ہو لیکن بات کرنے کا طریقہ مختلف ہو، الفاظ کا انتخاب مختلف ہو، تو پھر اب ایک دوسرے کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس طرح سے جو بھی گفتگو کا مفہوم ہوتا ہے، جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے سر سے گزر جاتی ہے، یعنی وہ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے، تو یہ بھی ابلاغ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابلاغ میں بہتری کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں جس میں جان اسٹرنگ نے یہ پروگرام دیا کہ ازدواجی اختلافات کو گفت و شنید کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اختلاف رائے کے وقت خود کو اور دوسرے فریق کو اس کو سمجھے، اپنی جو بات وہ بتانا چاہ رہا ہے وہ اس کو بھی اسے اچھے طریقے سے سمجھ کے کہنا چاہیے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے فریق کی بات کو بھی سمجھے، کیونکہ صورتحال کا جائزہ لینے اور حل تلاش کرنے کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے۔ اب اس ہنر میں یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں دو بہت زیادہ اہم بنیادی عوامل ہیں۔ سب سے پہلا کیا کہ مؤثر انداز میں سننا، اور دوسرا مؤثر طریقے سے بولنا۔ یہ دونوں طریقے بہت ہی سادہ ہیں لیکن مطلب یہی مشکل بات بھی ہے کہ ہم اچھے طریقے میں اپنی بات کو کنوے بھی کریں، اور اچھے طریقے میں سب سے پہلے بات دوسرے کی بات سنیں بھی صحیح، اس کو ٹائم دیں، اس کو اہمیت دیں، اور اس کو شو کریں کہ میں آپ کی بات اچھے طریقے سے سن رہا ہوں، میں اس کو سمجھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب وہ خود بھی بولے تو بیسٹ وے میں، اچھے وے میں، پراثر انداز سے دوسرے فریق سے بات کریں۔ تو اس میں ہر شخص کو اپنے ساتھی کا، اپنے فریق کا پیغام سننے اور اس کے بارے میں مثبت رویہ اپنانا چاہیے، اس کو یہ ہنر آنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قبولیت، ہم احساسی جوابی تاثر دے ایک دوسرے کو، اور یا پھر خاموشی اختیار کرنا، یعنی یہ طریقے ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے، اور یا خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں، ان طریقوں میں سے جو بھی موقع محل کے مطابق مناسب ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو ایک اچھا سامع ہوتا ہے وہ دوران گفتگو منفی رویے اور منفی حرکات سے دور رہتا ہے، یعنی وہ اپنے ایکسپریشن سے یہ شو نہیں کرتا کہ آپ کی بات جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی اور آپ صحیح نہیں بول رہے، یا مطلب اپنی حرکتوں سے یہ شو کرنا دوسرے کے بارے میں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان منفی رویوں میں جو منفی مشورے
میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کا بہت زیادہ دفاع کرنا، یا کوئی بھی جو دوسرا فریق بول رہا ہے تو اس کی گفتگو ختم نہیں ہوگی، اس کی ختم ہونے سے پہلے ہی بولنے لگ جانا، اور سننا، جب سنتے وقت یہ تاثر دینا، یہ منفی رویے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سنتے وقت پھر یہ تاثر دینا کہ وقت کی بہت کمی ہے، یعنی وقت کی کمی کا اظہار کرنا اور ایکسپریشن سے شو کرنا، اور جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر اپنی بالکل ایسی جامد رائے جو ہے وہ اختیار کرنا، کوئی بھی ایکسپریشن نہ دینا، مطلب فروزن اپنا ویو شو کرنا۔ تو ضروری ہے کہ جب ہم گفتگو سن رہے ہوں تو ہمیں گفتگو کرنے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے، اور اپنے جو ساتھی ہے اس کو اپنی ضروریات، اپنے احساسات اور اپنے خیالات سے آگاہ بھی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور یہ جو سامع کو اگر ہم شریک گفتگو کرتے ہیں، یعنی جو سن رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم یہ موقع دیتے ہیں کہ اس کی بات کو ہم نے سمجھ لیا ہے، یہ بہت اہم ہے گفتگو کے لیے، یعنی کہنا چاہیے کہ گفتگو کے آداب ہیں کہ ہم سننے والے کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں، صرف خود ہی نہیں بولتے جائیں، اور ہم اس کو یہ بھی موقع دیں، ہم اسے یہ بھی احساس دلائیں کہ اسے اچھے طریقے سے اس کی بات کو سمجھا گیا ہے۔ تو یہ اس وے میں ہم اچھے طریقے سے اپنی پوائنٹ آف ویو کو پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔